اپنے گھر میں بھی بیٹھا ہوگا نا وہاں ذلیل کر دے گا اسے، کہ تھوڑا وقت دین کو دو اور تھوڑا اپنی ضروریات کو دو۔ لیکن رمضان کا جو آفر آیا ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجدوں سے بیزار کہ ہیں، جو کائنات کو بنانے والا ہے وہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو ایسی کئی کائنات بنوا لیں گے۔ آپ تمامی حضرات کو رمضان مبارک کی خیرات بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ رمضان مبارک دکھایا۔ یہ بہت عظیم نعمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، کہ اس نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے، اور سب سے عظیم نعمت اس وقت جو ہمارے پاس ہے وہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے، ورنہ بہت سارے ہمارے احباب، دوست، چاہنے والے ایسے بھی ہیں جو کل تک ہمارے ساتھ تھے لیکن آج نہیں ہے۔ تو آج اگر ہم اس مہینے میں ہیں تو یہ بہت قیمتی مہینہ ہے، اسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور پھر جب ہمیں اس مہینے کی قیمت سمجھ میں آ گئی تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں اس طرح محنت کرے، عبادتوں میں، نیکیاں کرنے میں، یہ سوچ کر محنت کرے کہ یہ آخری مہینہ ہے، اس کے بعد اب رمضان نہیں ملنا۔ اور اسی کو آخرت پر یقین رکھنے والا ایمان کہتے ہیں، کہ بندہ آخرت پر یقین رکھے اور ہر لمحے کو یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے آخری ہے۔ اور ہر سال کی طرح اس سال بھی آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اسی طرح ہم سبوں کو جنت میں بھی جمع فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل کیا گیا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، وہ لوگ اللہ کی جانب سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ آج کی ہمارے اس خطاب کا عنوان ہے، وہ بلا جس سے دین محفوظ ہوئے۔ وہ بلا جس سے دین محفوظ ہو وہ بلا ہی نہیں، یعنی جو مصیبت اور بلا ہمارے دین پر نہ آئے، ہماری دنیا پر آئے تو وہ بلا ہے ہی نہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ایمان لانے والے اس پر جو آپ پر نازل ہوا، اور ایمان لانے والے ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل ہوئی، اور آخرت پہ یقین رکھنے والے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت سے نوازتا ہے۔ انبیاء پر جو کتاب نازل ہوئی ہم نے دیکھا نہیں، قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ حقیقی قرآن مجید ہے، اور اس کے بعد اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں جو قرآن مجید نے بتایا کہ یوم الآخرت ہوگا، حساب کا دن ہوگا، اس پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بغیر سوچے سمجھے، بغیر دماغ لگائے اس پر ایمان لے آؤ۔ یہ تو سب غیب ہے۔ انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئی ہم نے دیکھا تھا، ہمیں بتائی نہیں، یہ سارا غیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس پر ایمان لے آؤ، ہم تمہیں ہدایت دیں گے اور دین اور دنیا میں تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے ایمان لائیں جنت پر اور جہنم پر کہ جسے ہم نے دیکھا ہی نہیں، اور پھر کیسے ہم اس کے ڈر سے، جہنم کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیں اور جنت کی خوشی میں ہم نیکیاں کرنے لگے۔ کیسے پوسیبل ہے؟ جو چیز ہم نے دیکھی ہی نہیں ہے اس پر کیسے ہم ایمان لے آئے؟ تو یہ ایسے ہی پوسیبل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے جو میں کہہ رہا ہوں اگرچہ تم نے وہ دیکھا نہیں، اس پر ایمان لاؤ، اس کے بعد اس کی برکات نازل ہو۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ پہلے برکات کا کچھ سیمپل مل جائے،
تبھی ہم ایمان لائیں گے. ہمارا مزاج تو یہی ہے، کتنا بھی اچھا مال نظر آ جائے لیکن جب تک کہ سیمپل ہاتھ میں نہیں آئے گا ہم اسے بڑی دین میں تبدیل نہیں کریں گے. بس ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی اسکول کے بارے میں سنتے ہیں کہ بہت اچھی پڑھائی ہو رہی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم 1 مہینہ اپنے بچے کو پڑھا کر دیکھیں گے، 2 مہینہ پڑھا کر دیکھیں گے، اس کے بعد ہی ہم فائنل کریں گے یہاں پر ایڈمیشن کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. بلکہ ہم بغیر سوچے سمجھے جو ان کے قوانین ہوتے ہیں، جو رولز ہوتے ہیں، جو آپ کے بھی دماغ سے باہر ہوتے ہیں، آپ اس پر سائن کر دیتے ہیں اور مان لیتے ہیں، اس شرط پر کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تم ان شرائط کو مان لو گے اور تمہارا بچہ اسکول میں پڑھنے لگے گا تب تمہیں پتا چلے گا 1 سال کے بعد بھی تمہارا بچہ کیا بنا. تو ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے کسی چیز میں جھگڑتے نہیں ہیں، اسے حاصل کر لیتے ہیں، کوئی دلیل کی ضرورت نہیں. لیکن جب بات دین کی آئے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی سیمپل تو مل جائے. تو جس طرح دنیا کو ہم نے ہضم کر لیا ہے، دین کو اگر ہم نے ہضم کر لیا تو ہم کامیاب صرف دین میں نہیں ہوں گے، دنیا میں بھی آئے. دنیا کو اگر آپ نے ہضم کر لیا تو دنیا میں مل جائے، آخرت تو نہیں ملنی. لیکن اگر آخرت کو قبول کر لیا بغیر سوچے سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے دین میں بھی کامیابی دیں گے اور دنیا میں بھی. اور دنیا میں کامیاب نہ بھی ہوئے تو کتنے دن کی ہے زندگی؟ ہم اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ ہمارے دادا چلے گئے، والد چلے گئے، اب ہمارا نمبر ہے، ہمارے بچے ہمارے سامنے جوان ہو رہے. کتنی دن کی زندگی ہم اور آپ بہت بہتر جانتے. ہمیں تو فکر اس دن کی کرنا چاہیے کہ جس دن کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا اور وہ حساب کا دن ہے، اس کے بعد اصل میں ہمیشہ کی زندگی ہے. لیکن ہمارا مزاج یہ ہے کہ بھئی یہ جو ہے یہ سب سے اہم ہے. تو جب تک ہم ایمان پر مکمل اتر نہیں جاتے اس وقت تک ہمیں دنیا بھی بہت بھاری نظر آئے گی اور دین تو بھاری نظر آ ہی رہا ہے. دین پر عمل کرنا بڑا مشکل کام. اسی لیے ہم نے موضوع منتخب کیا کہ وہ بلا جس سے ہمارا دین محفوظ ہو وہ اصل میں بلا ہی نہیں ہے. حضرت بشیر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے رہتے تھے. یعنی ہم جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں بیٹھکا ہوتا ہے، شام میں 7 بجے 8 بجے کاروبار سے جب چھوٹتے ہیں، جاب سے جب چھوٹتے ہیں تو دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتے. وہ دینی بیٹھکا ہوتا تھی. اسی لیے اپنی بیٹھک کو بھی دینی بناؤ تاکہ بیٹھک بھی ہو جائے، دل کو سکون بھی مل جائے اور دین بھی مل جائے. بعض اوقات یہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ اتنی زیادہ دین کی بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ ٹینشن میں آ جاتے. تو آپ اتنے چیزوں کو منتخب کرتے ہیں، ایسا کوئی دیندار ڈھونڈے جو آپ کو دین کی طرف رغبت دلائے اور دنیا کی رہنمائی بھی کروائے. ایسا ڈھونڈ لیں آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روزانہ آتے اور بیٹھتے. 3 دن تک آپ غائب رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کی لیکن نظر نہیں آئے، پتہ نہیں چلا کہ وہ ہے کہاں. 3 دن کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا چہرہ دیکھا تو دیکھا کہ ان کا چہرہ پیلا پڑ گیا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کس چیز نے تمہارے چہرے کا رنگ بدل دیا ہے؟ ما غیر لونک، آپ کے چہرے کا رنگ کس چیز نے بدل دیا ہے؟ یعنی کس بات نے بدل دیا؟ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ آپ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ خریدا تھا میں نے. اونٹ کا خریدنا مطلب یہ آج کے دور میں بڑی مرسیڈیز خریدنے کے برابر، بہت اہم ہوتا تھا، بہت مہنگا. فرمایا کہ میں نے ایک اونٹ خریدا تھا اور اونٹ خریدنے کے بعد وہ اونٹ گم ہو گیا اور میں اسی کی تلاش میں نکلا تھا لیکن مجھے ملا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وجہ سے تمہارا رنگ اڑا ہوا ہے یا کوئی اور دوسری وجہ ہے؟ صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی دوسری وجہ نہیں ہے، بس یہ اونٹ کی وجہ سے ہی میں پریشان کہ میں نے خریدا اور وہ گم ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تمہارا ایک اونٹ میں یہ حال ہے
تو سوچو اس دن کے بارے میں کیا سوچتے ہو کہ جس دن کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ ایک اونٹ میں تمہارا رنگ اڑ گیا، کیا تمہیں اس دن کی فکر ہوئی جس دن ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ درس دے رہے ہیں، یہ سبق دے رہے ہیں کہ اس دنیا میں ایک معمولی شے تم سے اگر گم ہو جائے تو تم اتنے پریشان ہو جاتے ہو۔ کبھی یہ پریشانی دین کے چھوٹنے میں بھی ہوئی، کبھی نماز کے چھوٹنے میں اتنا پریشان ہوئے جتنا پریشان موبائل کے گھومنے پر ہوا۔ کبھی دین میں کمی آئی ہے تو رات بھر جاگے ہو۔ ہاں یہ تو ہوا ہے کہ کسی سے بات بند ہو گئی ہو یا جاب نہ ملا ہو تو پوری رات جاگے ہو، لیکن کبھی یہ ہوا کہ آج اپنے رب سے ملاقات نہیں ہوئی، آج مسجد نہیں جا پایا، نماز تو پڑھی لیکن وہ جو باجماعت پڑھنے کا موقع ملتا تھا وہ نہیں ملا اور اس کے افسوس میں بیٹھے ہو۔ تو اصل میں ہم نے خوشی کے لیے دنیا کو تو چن لیا لیکن غم کے لیے دین کو نہیں چنا۔ ہماری خوشی بھی دنیا ملنے پہ ہے اور ہمارا غم بھی دنیا نہ ملنے پہ ہے، جبکہ ہماری خوشی دین ملنے پہ ہونی چاہیے تھی اور ہمارا غم دین چھوٹنے پر ہونا چاہیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا۔ اے رب تبارک و تعالی ہماری مصیبت ہمارے دین میں مت پیدا فرما۔ یعنی یوں بھی مصیبت دینی ہے، جاب کا نہ ہونا، کاروبار کا ٹھپ پڑ جانا، کرائسس آ جانا، ہمارے احبہ میں سے اور جنہیں ہم بہت چاہتے ہیں ان میں سے کسی کا انتقال کر جانا، ان ساری چیزوں میں تو ہم آزمائش سے نکل جائیں گے، لیکن ہمارے دین میں کوئی آزمائش نہیں ڈالا، یعنی ہمارے دین میں کوئی آزمائش آئی یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، اور دنیا کو ہمارا سب سے بڑا ٹینشن مت بنانا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے کہ ہماری مصیبت ہمارے دین میں نہ دینا اور دنیا کو ہمارا سب سے بڑا اہم ٹینشن مت بنانا۔ اگر دنیا میں کوئی کمی ہو تو ہم اسے جھٹک دیں، لیکن ہم یہ سوچیں ابھی نماز پڑھنے جا رہا ہوں پہلے بعد میں دے گی۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے کہ اگر میٹنگ ہو رہی ہے تو پھر ہوتی رہے اذان، ہماری میٹنگ نہیں ختم ہوگی، جبکہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اسے روک سکتے ہیں نماز کے لیے، لیکن اس کے باوجود ہماری میٹنگ نہیں ختم ہو رہی، کیونکہ ہم نے پرائیورٹی دی نہیں دین کو، ہم نے دنیا کو پرائیورٹی دی۔ اور یہ بھی سن لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے دعا میں فرمایا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَا يَرْحَمُنَا، اے رب ہم پر ایسے شخص کو مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ فرمائے۔ پھر وہی ہوتا ہے جب بندہ دنیا کو پرائیورٹی دیتا ہے اور دنیا کو اہم سمجھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا اس پر ایسی چسپاں کر دیتا ہے کہ دن رات دنیا 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 کرتا ہے، لیکن ملتا اتنا ہی ہے جتنا اللہ تبارک و تعالی دینے والا۔ لیکن دن بھر تو آپ نے دنیا کیا، بنا کتنا؟ جتنا 4 دن تک کرو گے اتنا ملے گا، اتنا ایک دن میں آپ کو نہیں مل پایا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین سب سے اہم ہے اور اگر اس کو اہم بنایا تو اللہ ہدایت دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ تم کامیاب رہو گے۔ متولی شعراوی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کے وقت سب سے زیادہ وساوس آتے ہیں، بہت وسوسہ نماز میں آتا ہے۔ کبھی کبھی وسوسہ آتا ہے کہ میں نے آفس چھوڑ کر آیا ہے، دکان چھوڑ کر آئی ہے لڑکے کے بھروسے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہوگا، کسی سے ملنا رہے، ابھی میٹنگ فکس ہوئی ہے، اگر میں نے تھوڑا بھی لیٹ کیا تو اس سے ملاقات نہیں کر پاؤں گا۔ تو ایسی صورت میں ہم پریشان رہتے ہیں اور یہ سارے وساوس ہمیں نماز میں آتے ہیں۔ متولی صاحب فرماتے ہیں کہ ان وسوسوں کو اگر ختم کرنا ہے، اگر یہ وسوسہ ختم کرنا ہے کہ اگر میں نے تھوڑا لیٹ کیا تو میری ٹرین چھوٹ جائے گی، تو اس کو ختم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب نماز میں یہ وسوسہ آئے تو آپ دل میں یہ سوچیں کہ میری ٹرین جو چھوٹنے والی ہے اور وہ میرا جو
صاحب ہے، میرا جو سر ہے جس سے مجھے ملنا ہے، اگر میں تھوڑا دیر کر دوں تو نہیں مل پاؤں گا. ان سب کی ملاقات اسی دستے قدرت میں ہے جس کے سامنے میں ابھی کھڑا. سوچ دیکھیے، میری ٹرین بھی اس کے دستے قدرت میں ہے جس کے سامنے میں ابھی کھڑا ہوں. تو مالک اب تیرے سامنے کھڑا ہوں، تیرے یہاں تو دیری نہیں کروں گا، اور اگر تیرے یہاں دیری نہ ہو تو کہیں بھی دیر نہیں ہو. آپ یہ سوچ کر نکلے ہیں کہ میں اپنا کچھ کام کر لوں گا، لیکن اذان ہو گئی، آپ نماز پڑھ لیں، اللہ کریم ہے، آپ کا سب کام بن جائے گا. لیکن یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ میرا دین سب سے پہلے. اب آپ یہ سوچیں گے کہ مطلب اس کا ملے گا کیا؟ یہ تو بغیر عمل کرے نہیں ہوئے سب. یعنی آپ سیب کی دکان پر جائیں اور سیب والے سے کہے کہ بھائی سیب تو میٹھے ہیں نا، آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ یہ کہے کہ میٹھا ہے تو میٹھا ہی رہے گا؟ ایسا کتنی بار ہوا ہوگا کہ لانے کے بعد پتہ چلا میٹھا نہیں ہے. بھائی وہ آپ چھوڑیے، وہ بیچنے والے کو بھی نہیں پتا کہ وہ سیب میٹھا ہے کہ نہیں میٹھا. کب پتہ چلے گا؟ وہ جب آپ اسے کاٹیں گے اور کھائیں گے. بس یہی حال ہے دین کا. جب تک آنکھ بند کر آپ عمل نہیں کریں گے تب تک وہ نورانیت نازل نہیں ہوگی. اور جب وہ نورانیت نازل ہو جائے گی تو پھر آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی ایک نماز چھوٹنے پر اتنا افسوس کریں گے کہ لوگ سمجھیں گے ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا. اور یہ ہمارے اکابر کا معاملہ تھا. حضرت حاتم الاصم بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. آپ کا معاملہ یہ تھا کہ دین سب سے پہلے تھا. دنیا میں جو بھی معاملات ہیں وہ سب بعد میں، پہلے دین. بہت ہی زبردست شخصیت کے مالک تھے. اور معاملہ یہ تھا کہ آپ کو لوگوں نے اصم کہا. آپ کا نام حاتم ہے لیکن آپ کو اصم اس لیے کہا گیا کہ آپ، اصم کا مطلب ہوتا ہے بہرا. آپ کی بارگاہ میں کوئی لیڈیز آئی اور کوئی مسئلہ پوچھا، اور پوچھنے کے دوران اس سے ہوا خارج ہو گئی تو وہ بہت شرمندہ ہوں گی. ایک عورت ذات تو ویسے ہی بہت جلدی شرمندہ ہو جاتی ہے. تو جب وہ اپنا مسئلہ بیان کرنے لگی تو حضرت حاتم اصم نے یہ سن تو لیا، لیکن آپ نے اگنور کرنے کے لیے کیا کہا؟ اس عورت سے کہا کہ ذرا آواز سے بولو، مجھے آواز نہیں آ رہی، میں تھوڑا کم سنتا ہوں. تو اس عورت کا دن بیٹھ گئے کہ بھائی یہ جو ہے ابھی تک انہوں نے سنا نہیں ہے. اور آپ یقین مانیے پوری زندگی وہ اسی طرح بہرے بنے رہے، اس لیے لوگ ان کو حاتم الاصم کہتے ہیں. آج ہم اپنے بھائی کے عیب سے اندھے ہوئے، ہم کسی کی غیبت سننے سے بہرے ہوئے. ہمیں ٹائٹل بھی نہیں لگانا ہے، بس بن جانا ہے. نہیں ہو پایا آج. ہمیں بس کسی کی کوئی غلطی مل جائے، دیکھیے تو یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. ہم نماز سے سٹارٹ کرتے ہیں، پہلے یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. جب تک یہ دل کے اندر کی گندگی صاف نہیں ہوگی، آپ نماز کتنی ہی پڑھ لے پابندی نہیں کر پائیں گے. تو سب سے پہلے ان چیزوں کو باہر کریں. ہمیں کیا مطلب کسی کی کوئی برائی کر رہا ہے تو ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں. آپ یہ دیکھیں میرا دین بہت اہم ہے اور میں دین کو پرائیورٹی دیتا ہوں. میرا دین کہتا ہے کسی کی عزت پہ ہاتھ مت ڈالو، کسی کی غیبت نہ کرو. بس یہ میرا دین کہتا ہے. اب چاہے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے پہ مجھے لاکھوں روپیہ ملے، میں نہیں ڈالوں گا. آج جتنے جرنلسٹ ہیں ان کو دیکھو، ایمان بیچ کر بیٹھے. وجہ کیا ہے؟ پیسے کے لیے. اس میں بہت ایمان والے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان والے ہیں. تو صرف ایمان والا کہلوانا کافی نہیں. حاتم الاصم آپ فرماتے ہیں کہ میری ایک بیٹی کا انتقال ہوا. غور کریں سوچ کا معیار کیا ہے، ایسی سوچ ہم کہاں سے لائے. آپ فرماتے ہیں کہ میری ایک بیٹی کا انتقال ہوا تھا تو تقریباً 10,000 سے زائد لوگ میری تعزیت کے لیے آئے تھے. ایک بیٹی کا، ان کو صرف بیٹیاں تھیں. فرماتے ہیں میری ایک بیٹی کا انتقال ہوا، 10,000 سے زائد لوگ میری تعزیت کے لیے آئے، مجھے تسلی دینے کے لیے آئے. اور ایک مرتبہ میری با جماعت نماز چھوٹ گئی، ایک بندہ پوچھنے کے لیے نہیں آیا. دکان پہ اگر نظر کوئی نہیں آئے تو ہم ضرور فون کر کے پوچھیں گے کہ یار کلیم بھائی کہاں رہ گئے. لیکن وہی کلیم بھائی اگر ہمارے شانے سے شانہ ملا کر نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور اگر کسی دن نظر نہ آئے تو ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں. ہاں اگر فکر ہوئی تو غیبت کی ہوگی،
کہ دیکھیے فلاں نماز میں تو رہتے ہیں اور فجر میں پہنچ ہی نہیں پاتے. یہ نہیں سوچیں گے کہ ہو سکتا ہے کسی اور مسجد میں چلے گئے. تو نیکی کرنے کے چکر میں یہ گناہ کر بیٹھتے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ پر دھیان دینا ہے. آپ فرماتے ایک بیٹی کے انتقال پہ ہزاروں لوگ آ جا رہے ہیں اور ایک نماز با جماعت قضا نہیں ہوئی ہے, صرف جماعت سے نماز نہیں پڑھ پایا, ابھی تک کوئی پوچھنے نہیں آیا کہ یار کہاں رہ گئے تھے نماز میں, اور اگر کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتاؤ, اس سے میں حل کرتا ہوں, لیکن نماز میں آؤ, وہی تو ایک موقع ہے جہاں ملتے ہیں ہم لوگ. اسے ملنے کی جگہ بناؤ. یہ ٹورسٹ پوائنٹ ہے ہمارے لیے, یہ ہر انسان ملے, محبت کے ساتھ ملے اور ایک دوسرے کو یاد رکھے. یہ چہرے جو ہم نے دیکھے ہیں ایک دوسرے کے, کہ جنت میں بھی جب ملے تو ہم ایک دوسرے کو پہچان پائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں ایمان کی کسوٹی پر پورا اترنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ بیان ہوا مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.